بسم اللہ الرحمن الرحیم لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون۔ اے اولاد یعقوب، یاد رکھو ہماری نعمتوں کو جو ہم نے تم پر انعام کیے، اور ہمارا وعدہ پورا کرو، ہم تمہارا وعدہ پورا کریں گے، اور خاص ہم ہی سے ڈرتے رہو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا حبیبی یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تعالیٰ کے شمار کو ثنا کے بعد درود و سلام کا نذرانہ حضرت تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ میرے واجب قدر بزرگوں اور دوستوں نوجوان ساتھیوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے ضمن میں چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہے۔ دعا ہے خالق کائنات میری زبان پر حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مقدسہ کا پچھلی آیتوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ پچھلی آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ آدم و اولاد آدم کے ساتھ خالق کائنات نے کیا برتاؤ فرمایا اور کیسے ان کو جنت سے زمین پر بھیجا۔ اور اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ کلام فرمایا، یعنی وہ احکامات جو تھے، وہ ذکر جو تھا وہ عام تھا، یعنی سب ہی اولاد آدم کے لیے تھا، لیکن یہاں سے یا بنی اسرائیل سے لے کر سیقول تک یہ بنی اسرائیل کا ذکر چلے گا۔ یہاں تک اولاد آدم کا ذکر تھا، حضرت آدم علیہ السلام کا، اور یہاں سے لے کر سیقول یعنی دوسرے بارے تک، دوسرے بارے کی ابتدا تک بنی اسرائیل کا ذکر چلے گا۔ اس کا تعلق یہ بھی ہے کہ پچھلی آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے جو لغزش ہوئی جنت میں اس کا ذکر فرمایا، اور پھر جو مشقت اور جو پریشانیاں آپ پر اس ایک لغزش کی وجہ سے ہوئی ان کا ذکر فرمایا۔ اور اس آیت مقدسہ میں اور آئندہ آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو خطا ہوئی اور ان سے من و سلوہ چھین لیا گیا اس کا ذکر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ یعنی ان دونوں واقعات کا ذکر جو ہے اکٹھا اس وجہ سے ہوا کہ دونوں واقعات جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے۔ اور تیسرا تعلق یہ بھی ہے کہ ان واقعات سے حضور علیہ السلام کی نبوت کا ظہور ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا نبی ہونا جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، یعنی بے پڑھے، کسی کے پاس پڑھا بھی نہیں، کسی سے سیکھا بھی نہیں، کسی سے سنا بھی نہیں، اور ایسے واقعات بیان فرما دیے جو عقلوں کو پریشان کرنے والے ہیں، جو ایک نبی کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی جو جیسے جیسے تورات و انجیل میں ذکر ہوا تھا میرے آقا علیہ السلام نے ویسے ہی ذکر فرما دیا، اور رب ذوالجلال نے فرمایا ہے بنی اسرائیل تمہارے پاس ہمارا نبی آ چکا ہے جو تمہاری تورات و زبور و انجیل میں جو کچھ ذکر ہے ان کو بالکل ویسے ہی ذکر فرما رہا ہے۔ تمہارے لیے حکم ہے کہ اپنا وعدہ پورا کرو۔ آئیے ذرا غور کیجیے کہ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا ہیرو جواہرات رکھے ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یا بنی، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یا کا لفظ جو ہے ندا یعنی پکارنا،
یہ کئی طرح کا ہوتا ہے، لیکن یہاں غافلوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یا اے بنی، بنی کا مطلب ابن سے بنا یعنی بیٹا، لیکن عربی زبان میں اولاد کے لیے یعنی بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، اس کے لیے دونوں کے لیے ہی بنی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یا بنی، اے اولاد اسرائیل۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ حضرت یعقوب کا نام یعقوب اس لیے، یعقوب عقب سے بنا، عقب کا معنی ہے پیچھے آنے والا یا پیچھے، چونکہ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آپ جڑواں بیٹے پیدا ہوئے، دو بھائی آپ اکٹھے پیدا ہوئے، حضرت عیس اور حضرت یعقوب۔ حضرت عیس چند لمحات پہلے پیدا ہوئے اور حضرت یعقوب چند لمحات بعد پیدا ہوئے، اس وجہ سے آپ کا نام یعقوب پڑ گیا۔ اور آپ اپنے والد محترم حضرت اسحاق کے بڑے فرما بردار بیٹے، بڑے تابع دار، بڑے فرما بردار بیٹے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ عبادت کے لیے حضرت اسحاق علیہ السلام نے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور آپ کو حکم دیا کہ دروازے پر پہرے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ آپ دروازے پہ کھڑے ہیں کہ ایک اللہ کا نورانی فرشتہ انسانی لبادہ اوڑھ کر دروازے پر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں نے اسحاق علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی آپ ملاقات نہیں کر سکتے، انہوں نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نورانی فرشتے نے اصرار کیا، ضد کی کہ میں نے ابھی ہی ملنا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جبراً ان کو روکا، اللہ کے نورانی فرشتے کو سختی کے ساتھ روکا۔ جب شور و غل سنا تو حضرت اسحاق اندر سے باہر تشریف لائے اور حضرت اسحاق نے فرمایا اے یعقوب، تمہیں پتا ہے کہ تم کس کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہو؟ عرض کی ابا جان، نہیں میں نہیں جانتا۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے فرمایا اے یعقوب، اے میرے سونے پتر، تم اللہ کے نورانی فرشتے کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہو۔ تو آپ نے معذرت کی، تو اس اللہ کے نورانی فرشتے نے آپ کا نام اسرائیل رکھا۔ آپ کا نام اسرائیل یعنی اس تابع داری کی بدلے میں آپ کا نام اسرائیل رکھا گیا۔ اسرائیل دو لفظوں کا مجموعہ ہے، اسرا اور ایل۔ اسرا کا معنی ہے بندہ یا بندہ خاص، مقبول بندہ، اور ایل عبرانی لفظ میں اللہ کا نام ہے، یعنی ان کا مجموعہ بننے سے، ملنے سے معنی کیا بنا کہ اللہ کا مقبول بندہ۔ آپ کو اسرائیل کہا جاتا ہے چونکہ آپ کو فرما برداری کے لیے اور فرما برداری کے عوض میں اللہ کے نورانی فرشتے نے آپ کا نام اسرائیل رکھا۔ چونکہ وہ فرشتہ تھا اس لیے اپنے ناموں کے ساتھ ملتا جلتا نام آپ کا رکھ دیا، جیسے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ایسے ہی آپ کا نام اسرائیل یعنی آپ کا لقب اسرائیل ہے۔ چونکہ تابع داری میں آپ کو نام یہ نام ملا، یہ نام ملا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تمام تر اولاد کو اسی لقب سے یاد فرمایا کہ یا بنی اسرائیل۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی خلاصے میں دوسرے واقعات، کچھ واقعات انشاءاللہ عز و جل حضرت یعقوب علیہ السلام کے عرض کیے جائیں گے، لیکن یہاں صرف ترجمہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا، ذکر کرنا یا یاد رکھنا، یعنی تم ذکر کرو، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، پرچار کرو، خوب پرچار کرو کہ جو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا ذکر کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ خالق کائنات نے ہمارے اوپر یہ انعامات فرمائے ہیں۔ اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی، یاد رکھو کہ مرد کا شعار بھی یہی ہے کہ جو اس پر احسان کر دے اس احسان کو مرتے دم تک یاد رکھے۔ حضور علیہ السلام ساری زندگی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چرچا کرتے رہے،
ذکر کرتے رہے کہ فلاں وقت میں مجھے ضرورت پڑی تھی، ابو بکر صدیق نے مجھ پر احسان فرمایا، اور یہاں تک فرمایا کہ ہر انسان کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اس کا رب ہی دے گا۔ یعنی جو احسان مجھ پہ کر دے اس کا ہر وقت یاد رکھنا، اس کا ذکر کرنا، یہ مرد کی نشانی ہے۔ اور اگر میں نے کسی پر احسان کر دیا تو اس احسان کو بھول جانا، یہ مرد کی نشانی ہے۔ حضور علیہ السلام فتح مکہ کے بعد آپ کی زبان پر کبھی بھی نہیں آیا کہ مکہ والوں نے مجھ پر یہ ظلم ڈھائے تھے، کبھی بھی آپ کی زبان نے ذکر بھی نہیں کیا۔ جو دائرہ اسلام میں آ گئے کبھی بھی ابو سفیان کا ذکر بھی نہیں کیا، کبھی اپنے ان دشمنوں کا جو پہلے فتح مکہ سے پہلے آپ سے دشمنی کرتے تھے، طائف کے بازاروں میں جو آپ پر ظلم ڈھائے گئے، کبھی بھی آپ نے ان کا ذکر نہ کیا۔ تو مجھ پر اگر کسی نے احسان کیا اس کو میں ہر وقت یاد رکھوں، اگر میں نے کسی پر احسان کیا تو اس کو بھول جانا جو ہے وہ بہت بڑی عبادت ہے۔ خالق کائنات توفیق عمل عطا فرمائے۔ رب الجلال نے فرمایا اذکروا، یاد رکھو، نعمتی التی انعمت علیکم، ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام فرمائے۔ یاد رکھیے کہ بنی اسرائیل جو ہے، چونکہ سورۃ البقرہ مدنی ہے اور مدینہ المنورہ میں بنی اسرائیل کثرت سے پائے جاتے تھے، ان کی بڑی کثیر تعداد تھی اور بہت عزت اور افزائی تھی، لوگ بڑے احترام کی نظر سے ان کو دیکھتے تھے، اور یہ ہر طرف چرچا یہ کرتے تھے۔ ان کا ذہن یہ تھا کہ جیسے تمام انبیاء بنی اسرائیل میں آئے، یوں ہی آخر الزمان پیغمبر جو ہے وہ بھی بنی اسرائیل میں ہی آئیں گے، تو خوب پرچار کرتے تھے حضور علیہ السلام کا۔ لیکن جب حضور علیہ السلام کی تشریف آوری بنی اسماعیل میں ہوئی تو بعض ظاہر دشمن بن گئے لیکن بعض منافق بن گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے بنی اسرائیل، جیسے تم پہلے میرے نبی کا ذکر کرتے تھے، اب بھی اس نعمت کا ذکر کرو اور پرچار کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، تم میرے اس وعدے کو پورا کرو۔ اس میں بھی بہت لمبی چوڑی بحث ہے کہ اس وعدے سے مراد کون سا وعدہ ہے۔ بعض علماء اکرام فرماتے ہیں اس وعدے سے مراد میثاق کا وعدہ ہے، یا اس وعدے سے مراد اولاد آدم سے جو وعدہ کیا گیا، جیسے پہلے ذکر ہوا کہ جو بھی میری طرف سے ہدایت آئے تم اس کی اتباع کرنا، اس سے مراد وہ وعدہ ہے، یا وہ وعدہ جو تورات و انجیل میں بنی اسرائیل سے لیا گیا وہ وعدہ مراد ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم، تمام ہی ترجمے یہاں ہو سکتے ہیں کہ تم میرے ہر وعدے کو پورا کرو، تو پھر اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ اوفی بعہدکم، میں تمہارے وعدوں کو پورا کروں گا۔ جو میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا کہ ساری زندگی پوری دنیا میں تمہیں عزت ملے گی اور آخرت میں بھی تمہاری عزت افزائی ہوگی اور جنت میں واپس تمہیں بلا لیا جائے گا اور تمہیں اللہ کی رحمتیں نصیب ہوگی اور قیامت والے دن تمہیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ جو وعدے میں نے تمہارے ساتھ کیے تم میرے وعدوں کو پورا کرو، میں تمہارے وعدوں کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور خاص مجھے ہی سے ڈرتے رہو کیونکہ میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ اگر میں نے تمہیں زندگی دی تو موت دینے پر بھی میں ہی قادر ہوں۔ اگر میں نے تمہیں رزق دیا، تمہیں میں نے عزت دی، تو یاد رکھو ذلت دینے پر بھی میں ہی قادر ہوں۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال میرے یہ چند معروضات اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حق شناسی کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ عز و جل کل عرض کیا جائے گا۔ خالق کائنات قرآن پاک کو سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔